خوش آمدید۔ تقریباً 1 سال کے بعد دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال کے دوران میں نے اس جنگی حکمت عملی کے تحت گزارا کہ وقتی پسپائی ہمیشہ کی ہار سے بچنے کے لیے بہترین راستہ ہے۔ اس ملک میں سچ بولنا بہت مشکل کام بن گیا ہے۔ ہر کوئی نہ عمران ریاض خان ہو سکتا ہے، نہ اسد طور بن سکتا ہے، نہ ہی مطیع اللہ جان جیسی دیوانگی رکھ سکتا ہے۔ سو میں نے وقتی پسپائی اختیار کی تاکہ آج دوبارہ سچ بول سکوں۔ شہر اقتدار میں عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن چکے ہیں، جن کی رونق کے قصے ہم سنتے رہتے تھے۔ وہ عدالت میں سینئر ترین وکلا کو بھی جھاڑ پلا دیتے تھے اور انہیں قانون سکھانے لگتے تھے۔ اب تو کڑوا کریلا نیم چڑھ چکا ہے۔ حکومت ان کی پسندیدہ جماعت کی ہے۔ عمران خان کی غلطی سے سکندر سلطان راجہ ایک آئینی ادارے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف بن چکے ہیں۔ عمران خان کو قمر باجوہ کی بات ماننے کے بجائے خود بھی تحقیقات کروا لینی چاہیے تھی، تو وہ سکندر سلطان راجہ کی حقیقت کو جان سکتے اور اسے الیکشن کمیشن کا چیف نہ بناتے۔ خیر، اب کیا پچھتاوے جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ سو آج کا موضوع صرف قاضی فائز عیسیٰ ہی ہے، جن کو مسٹر جسٹس کہتے ہوئے میرا منہ کڑوا ہونے لگتا ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ سے عدل ہو ہی نہیں رہا ہے۔ 13 جنوری کا پی ٹی آئی کا سمبل چھیننے والی سہولت کاری سے لے کر سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تک قاضی فائز عیسیٰ ایک متعصب انسان نظر آتے ہیں۔ آج منال ریسٹورنٹ اسلام آباد کے کیس میں انہوں نے اچانک 190 ملین پاؤنڈ کے کیس پہ بات کرنا شروع کر دی، ریمارکس دینے شروع کر دیے، گو کہ اس کا دور دور تک کوئی تعلق منال ریسٹورنٹ کے کیس سے نہیں ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنے تھے، ہمیشہ یہ بھاشن دیتے سنے گئے ہیں کہ جس بات کا کیس ہمارے سامنے ہے ہی نہیں اس پر بات نہ کریں۔ بلکہ گزشتہ دنوں تو میں نے خود یہ بات ان کے اپنے منہ سے سنی ہے۔ پھر آج اچانک یہ القادر ٹرسٹ کیس کیوں؟ میرے نزدیک دراصل یہ لوور عدلیہ پر پریشر ڈالنے کی ٹیکنیک ہے، کیونکہ جس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے اسی وقت اڈیالہ جیل میں یہ کیس ٹرائل کے کیس کے طور پر چل رہا تھا۔ چنانچہ ان کو یہ ریمارکس یوں ہی یاد نہیں آ گئے، وہ دراصل اس کیس پہ فیصلہ سنانا چاہ رہے تھے لوئر عدلیہ کے اس جج کو۔ یہ دراصل ٹرائل کورٹ کے جج پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہی نہیں ہے، دراصل قاضی فائز عیسیٰ کا مس کنڈکٹ بھی ہے، کیونکہ جو کیس انڈر ٹرائل ہو کسی بھی عدالت میں، اس پر بات کہیں بھی نہیں ہو سکتی، سپریم کورٹ میں بھی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اب یہی بات علیمہ خان اور عظمیٰ خان جو عمران خان کی بہنیں ہیں، یہ درخواست لے کر سپریم کورٹ میں جانے والی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے ان ریمارکس پر معذرت کرنی چاہیے، انہیں واپس لینا چاہیے، ورنہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں ان پر مس کنڈکٹ کا کیس کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں جن پر بات کرنی ہے، مگر قاضی فائز عیسیٰ ان میں سر فہرست ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کا کنڈکٹ عدالت میں
وہ نہیں ہے جو ان کا بطور جسٹس ماضی میں رہا ہے۔ وہ خط لکھا کرتے تھے 1 2 3 4 بندیال صاحب کو بھی، گلزار صاحب کو بھی، اور اس سے پیچھے والے ججز کو بھی۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا اہم ترین کیس نہیں سننا چاہتے، پینڈنگ میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ ان کو یہ شکایت تھی کہ ان کے بیڈ رومز میں خفیہ کیمرے لگائے گئے ہیں۔ ٹیریان کیس میں فیصلہ کرنے والے جج کے رشتہ دار کو اغوا کر کے اس کو بجلی کا کرنٹ لگایا گیا، اس پر تشدد کیا گیا، اور باقی ججز نے یہ شکایت کی ہے کہ ان پر اثر ڈالا جا رہا ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ۔ وہ فائز عیسیٰ جو اپنی عدالت میں صحافیوں میں ہاتھ اٹھوا کر گواہی چاہتے تھے کہ ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہے یا نہیں، وہی فائز عیسیٰ اب عدالت میں صحافیوں کو دھمکاتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا۔ چلتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔